مرتے ہوئے شخص کو جام پلانا بیوی پہ فرض ہے میرو۔ جس شخص نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا، اسے میں زہر نہ پلاؤں؟ وہ اس کو غصے سے دیکھ کے پھنکاری۔ زبردستی کی اس شادی میں سبحان کی مرضی شامل تھی، جبکہ میرو کو ماڈل بننا تھا، پر اب وہ سبحان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ سبحان نے ایک دم اسے کھینچتے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا۔ اب مر بھی گیا تو سکون سے سیدھا جنت جاؤں گا۔ وہ آنکھیں نیچے صوفے پہ ٹیک لگا گیا۔ میرو لالی چھلکاتے لبوں سے اسے دہل کے دیکھنے لگی، جو سب سے دور اسے گاؤں کے گھر میں قید کر کے رکھے ہوئے تھا اور مرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے بنا دوپٹے کے دہلیز پار کر گئی۔ ایمبولینس سے نکلتے اسٹریچر پہ سبحان کو دیکھ گاؤں کے اس پرانے الگ تھلگ اور سنسان گھر کے باورچی خانے میں اس وقت ایک دم گھٹانے والی خاموشی طاری تھی۔ میرو، جس کے ہاتھ میں اس وقت کانچ کی ایک چھوٹی سی پراسرار شیشی تھی، جس کے اندر ہلکے نیلے رنگ کا مہلک مایا چمک رہا تھا، وہ کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی غصے اور انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں اس وقت آنسو نہیں بلکہ ایک وحشیانہ چمک تھی، اور اس کے لال گلابی لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرو کو شہر کی گلیمرس دنیا میں جانا تھا، اسے ایک مشہور ماڈل بننا تھا، جہاں اس کے خوابوں کی اڑان آسمان کو چھوتی، مگر اس کے خاندان نے خاندانی دشمنی اور زبردستی کی آڑ میں اس کی شادی سبحان احمد سے کر دی، جو اسے دنیا کی نظروں سے دور اس دور دراز پسماندہ گاؤں کے ایک ویران گھر میں قید کر کے رکھے ہوئے تھا۔ میرو کے لیے یہ گھر کوئی محل نہیں بلکہ ایک ایسا جہنم تھا جہاں اس کی روح روز تڑپتی تھی، مگر اب صورتحال بالکل بدل چکی تھی، کیونکہ وہ اسی سبحان کے بچے کی ماں بننے والی تھی، جس سے وہ اپنے دل کی ہر گہرائی سے نفرت کرتی تھی۔ قدموں کی دھیمی اور باوقار چاپ سن کر میرو نے جلدی سے وہ شیشی اپنے ریشمی کرتے کے دامن میں چھپائی اور گھوم کر سامنے دیکھا، جہاں سبحان احمد اپنے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک گہرا پرسکون مگر جابرانہ رعب سجائے کھڑا تھا۔ اس کی گہری اور سرد آنکھیں میرو کے تپتے ہوئے چہرے پر ٹک گئیں۔ سبحان کی شخصیت میں ایک ایسا محیب سکوت تھا جو انسان کو اندر تک دہلا دیتا تھا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا ہوا میرو کے بالکل قریب آیا اور میز پر رکھے جوس کے گلاس کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے معلوم تھا کہ میرو اس کے لیے کیا تیار کر رہی تھی۔ مرتے ہوئے شخص کو جام پلانا بیوی پر فرض ہے میرو۔ سبحان نے اپنی بھاری اور رسیلی آواز میں نہایت اطمینان سے یہ جملہ کہا تو میرو کے صبر کا پیمانہ ایک ہی پل میں لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے بالکل کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکاری اور اس کے وجیح چہرے پر اپنی نفرت کی نظریں گاڑتے ہوئے بولی، جس شخص نے میری زندگی کو، میرے خوابوں کو اور میری پوری بستی کو، میری پوری ہستی کو جیتے جی جہنم بنا دیا ہو، اسے میں زہر نہ پلاؤں؟ تم نے مجھ سے میری آزادی چھینی ہے سبحان احمد، اور میں تمہاری اس قید سے اب تپ کر کوئلہ بن چکی ہوں۔ سبحان نے اس کے اس شدید غصے اور نفرت کا کوئی برا نہیں منایا، بلکہ اس نے ایک ہی دم انتہائی غیر متوقع اور زوردار جھٹکے سے میرو کی لچکدار کمر کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے کھینچتے ہوئے کچن کے پاس بڑے صوفے پر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میرو اس کے اس اچانک اور جنونی لمس سے بری طرح لرز اٹھی اور اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سبحان کے فولادی بازو اس کے گرد کسی لوہے کی زنجیر کی طرح جکڑے جا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرو کے منہ سے کوئی چیخ نکلتی، سبحان نے انتہائی شدت، دیوانگی اور ایک انوکھے پچھتاوے کے ساتھ میرو کے لالی چھلکاتے ہوئے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ اس کا یہ لمس اتنا شدید تھا کہ میرو کا پورا وجود سحر زدہ ہو کر رہ گیا۔ جب سبحان نے دھیمے سے اپنے لب اس کے چہرے سے ہٹائے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور صوفے کی پشت پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں سرگوشی کی، اب اگر میں مر بھی گیا تو میرو، تو مجھے کوئی غم نہیں، میں اب سکون سے سیدھا جنت جاؤں گا۔ یہ کہتے اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرو اپنے لالی چھلکاتے لبوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتی ہوئی بالکل دہل کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جو شخص پچھلے کئی ماہ سے اسے دنیا کی ہر نظر سے دور اس گاؤں کے ویران گھر میں قید کر کے جابر بنا بیٹھا تھا، وہ آج اچانک اس طرح مرنے کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ کیا اس جوس میں واقعی زہر تھا؟
یا کچھ اور؟ میرو کے اندر کا خوف، اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا احساس ایک دم جاگ اٹھا۔ وہ بدحواس ہو گئی اور بنا اپنا دوپٹہ اٹھائے ننگے پیر پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی گھر کی دہلیز پار کر کے باہر کچی سڑک کی طرف بھاگی، جہاں رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور مٹی اڑ رہی تھی۔ وہ سڑک پر کھڑی ہانپ رہی تھی کہ اچانک اندھیرے کو چیرتی ہوئی ایک تیز رفتار ایمبولینس ہولناک سائرن بجاتی ہوئی اس کے گھر کے بڑے لکڑی کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ ایمبولینس کے پچھلے دروازے جیسے ہی کھلے اور گارڈز نے ایک سفید اسٹریچر باہر نکالا تو میرو کی نظر جیسے ہی اسٹریچر پر پڑے وجود پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسٹریچر پر کوئی اور نہیں بلکہ خون میں لت پت اور بے جان حالت میں سبحان احمد پڑا تھا۔ میرو کے حلق سے ایک ایسی دل سوز اور وحشتناک چیخ نکلی جس نے رات کے اس ہولناک سناٹے کو پل بھر میں چیر کر رکھ دیا۔ اس کے قدم سڑک کی پتھریلی زمین پر بالکل منجمد ہو چکے تھے اور اس کا پورا وجود کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بری طرح لرز رہا تھا۔ سامنے ایمبولینس کی تیز سرخ لائٹ اس کے معصوم اور زرد پڑتے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں اب غصے اور انتقام کی جگہ ایک نامعلوم گہرے اور جان لیوا خوف نے لے لی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی اس سفید اسٹریچر کے قریب پہنچی جہاں سبحان احمد بالکل ساکت، بے جان اور خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کے ماتھے سے نکلنے والا سرخ گرم خون اس کے سفید کرتے کو بری طرح داغدار کر چکا تھا اور اس کی وہ گہری آنکھیں جو ہمیشہ میرو پر پہرے بٹھائے رکھتی تھیں آج بالکل موندی ہوئی تھیں۔ میرو نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا تو اس کی سردی میرو کی روح تک کو جھلسا گئی۔ وہ ہانپتے ہوئے ایمبولینس کے عملے پر چلائی، یہ کیا ہوا ہے؟ سبحان تو اندر صوفے پر بیٹھے تھے، پھر یہ کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ عملے کے ایک ڈاکٹر نے جلدی سے میرو کو پیچھے ہٹایا اور کٹھن لہجے میں بولا، بی بی یہ گاڑی کے اندر صوفے پر بیٹھے شخص کے سگے جڑواں بھائی سلطان احمد ہیں، جن پر ہائی وے پر کچھ نامعلوم گنڈوں نے جان لیوا حملہ کیا، اور ہم انہیں سبحان صاحب کی ہدایت پر ہی یہاں لائے ہیں تاکہ انہیں فوری طبی امداد دی جا سکے۔ یہ انکشاف میرو کے سر پر کسی ایٹم بم کی طرح گرا اور اس کے ہوش و حواس ایک ہی سیکنڈ میں اڑ گئے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی واپس کچن کے اسی پرانے صوفے کی طرف آئی جہاں سبحان احمد ابھی بھی اپنی آنکھیں میچے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میرو نے پاگلوں کی طرح اس کا کندھا جھنجھوڑا، سبحان اٹھیں، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، باہر دیکھیں کیا ہو گیا، آپ کا بھائی خون میں لت پت پڑا ہے۔ سبحان نے گہرے جھٹکے سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ اس کے لبوں پر ابھی بھی میرو کے لمس کی وہی پرانی مٹھاس اور سکون تھا، مگر جیسے اس نے میرو کے منہ سے اپنے جڑواں بھائی سلطان کا نام سنا، اس کے چہرے کا وہ روایتی اور باوقار رعب ایک ہی پل میں غائب ہو گیا اور اس کی آنکھیں غصے اور تڑپ کی شدت سے بالکل خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ وہ ایک ہی وحشیانہ چیتے کی طرح صوفے سے کھڑا ہوا، اس نے دیوار پر لگی اپنی کالی بندوق اتاری اور باہر پوش کی طرف بھاگا جہاں ایمبولینس کھڑی تھی۔ میرو کچن کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر جکڑ کر ہانپنے لگی۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ ہولناک احساس ہوا تھا کہ اس زبردستی کی شادی اور اس پسماندہ گاؤں کی قید کے پیچھے صرف سبحان کی کوئی ذاتی حنا یا مردانہ غرور نہیں بلکہ ایک ایسی ہولناک اور خاندانی خونی جنگ چھپی ہوئی تھی جس کا شکار اب وہ خود اور اس کے پیٹ میں پلنے والا معصوم بچہ بھی ہونے والا تھا۔ باہر گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ اور اندھیرے میں چیخو پکار کی آوازیں میرو کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ وہ اس ویران کمرے کے کونے میں دبکی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھپا کر لرز رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا اور آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ خیالی دنیا کی کوئی شہزادی نہیں تھی بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقی انسان تھی جسے موت اپنے بالکل قریب ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پورچ میں سبحان کی کڑکتی ہوئی روبدار آواز گونجی اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گھر کا بیرونی لکڑی کا بڑا گیٹ ٹوٹ کر گر گیا۔ میرو نے ہمت کر کے کھڑکی کے پلو سے باہر جھانکا جہاں ایمبولینس کی تیز سرخ لائٹ کے سائے میں سبحان اپنی بندوق تھامے چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں غصے کی شدت سے ابل رہی تھیں۔ اس کے سامنے دو نقاب پوش گنڈے زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے اور باقی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنی گاڑیوں میں بھاگ رہے تھے۔ سبحان ہامتا ہوا پیچھے مڑا اور اس نے اپنے زخمی بھائی سلطان کو دوبارہ اسسٹنٹ کی مدد سے ایمبولینس میں منتقل کروایا اور ڈرائیور کو فوری شہر کے اسپتال کی طرف روانہ ہونے کا اشارہ کیا۔ میرو نے دیکھا کہ اس کے سارے ہنگامے میں سبحان کا اپنا بازو بھی چاقو کے وار سے کٹ چکا تھا اور وہاں سے گرم سرخ خون تیزی سے بہہ کر اس کے سفید کرتے کو رنگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر درد کا ایک تاثر بھی نہیں آیا۔
सुबहान ने बंदूक एक तरफ रखी और भारी कदम उठाता हुआ वापस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जहां मीरू दीवार से लगी खड़ी थी। इसने मीरू के खौफ से कांपते हुए वजूद और इसकी फैली हुई आंखों को देखा तो इसकी सख्त चेहरे पर एक धीमी सी नरमी उभर आई। वो आगे बढ़ा और मीरू को अपने मजबूत बाजू के सहारे में लेना चाहा, मगर मीरू ने एकदम पीछे हटते हुए गुस्से और वहशत से चिल्लाई, मुझसे दूर रहो सुबहान अहमद, मुझे और मेरे बच्चे को अपनी इस खूनी दलदल से दूर रखो। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं गुजार सकती। तुमने मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सिर्फ कैद में रखा हुआ है, जहाँ हर वक्त मौत सर पर खड़ी है। सुबहान ने इसके इस शदीद झटके पर अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। इसकी आंखें मीरू के तपते चेहरे पर जम गईं, मगर इसने अपने गुस्से को दबा लिया। इसने मेज पर पड़ा अपना लेदर का बैग उठाया और इसमें कुछ कागजात निकालकर मीरू के सामने बेड पर पटक दिए। तुम्हें लगता है ना मीरू कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है? ये देखो इन कागजात को। सुबहान की आवाज़ में बला का दबदबा और गहरा दर्द था जो मीरू के दिल को चीर कर गया। मीरू ने कांपते हाथों से वो खाकी कागजात उठाए। जैसे इसने इन पर लिखी तहरीर और अपने सगे बाप के दस्तखत देखे, इसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो कोई मामूली जायदाद के कागज़ नहीं थे, बल्कि वो एक कानूनी माहिदा था जिसके तहत मीरू के अपने लालची बाप ने इसे शहर के एक बदनाम ज़माना इंटरनेशनल मॉडलिंग माफिया के हाथों एक भारी रकम के इव्ज़ बेच दिया था। और सुबहान ने मीरू को इस होलनाक गंदगी और जिल्लत से बचाने के लिए इसके बाप को इससे दुगनी रकम देकर ज़बरदस्ती इससे शादी की थी और इसे दुनिया की नज़रों से दूर इस पसमानदा गांव के घर में छुपा रखा था। मीरू इन कागजात को देखकर बिल्कुल सुन्न हो गई। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और वो बेजान होकर बेड पर बैठ गई। इसे अब समझ आया कि जिसे वो कैद समझ रही थी वो दरअसल इसकी आबरू का किला था। बावर्ची खाने और बेडरूम के दरमियान की राहदारी में अब एक ऐसी गहरी गुमगी सख्ताज़दा खामोशी छा चुकी थी कि मीरू को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। इसके हाथ में मौजूद वो खाकी कागजात इसकी कांपती हुई उंगलियों की गिरफ्त से छूटकर फर्श पर बिखर गए, मगर इसे अब अपने इर्द गिर्द की किसी चीज़ का होश नहीं था। इसके अपने सगे बाप ने, जिसके मान पर वो शहर में मॉडलिंग के ख्वाब देखती थी, इसे महज चंद पैसों और जायदाद के लालच में इस हद तक गिराकर बेच दिया था। ये सच्चाई मीरू के वजूद पर किसी आरी की तरह चल गई। इसने बेड पर बैठे बैठे धीमे से अपनी नम आलूद आंखें उठाईं और सामने खड़े सुबहान अहमद को देखा, जो अपने कटे हुए बाजू से बहते खून की परवाह किए बगैर दीवार से टेक लगाए इसे ही देख रहा था। इसकी आंखें अब किसी जाबर जमींदार की नहीं थीं, बल्कि इनमें मीरू के लिए ऐसा गहरा, खामोश और तड़पता हुआ तहफ़्फ़ुज़ था जिसका मीरू ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो इसे इस पसमानदा गांव के घर में सबसे दूर छुपाए हुए था। मीरू आहिस्ता से बेड से उठी और इसके पैरों में अब माजी का वो गुस्सा या अकड़ नहीं थी, बल्कि एक शदीद पछतावा और दुख था जो इसे अंदर से खोखला कर रहा था। वो धीमे कदमों से सुबहान के करीब आई, इसे ज़मीन पर गिरे अपने दुपट्टे को उठाया और बिना कुछ बोले इंतहाई नरमी से सुबहान के जख्मी बाजू पर लपेटना शुरू कर दिया, जहाँ से खून अब भी रस रहा था। सुबहान ने गहरा सांस लिया और मीरू के इस बदले हुए साबर रूप को देखकर इसके सख्त चेहरे पर एक रसीली और धीमी सी मुस्कुराहट उभर आई। इसने अपने तंदुरुस्त हाथ से मीरू की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद मध्यम मगर गहरी आवाज़ में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना मीरू कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी इस मासूम दुनिया को ज़माने के इन भेड़ियों से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों का सौदा करने के लिए तैयार बैठे थे। अब बोलो, क्या अब भी तुम्हें अपने इस शोहर से इतनी ही नफरत है? क्या अब भी इस जूस में मेरे लिए जहर ही घुला रहेगा? मीरू ने शर्मिंदगी और हया की शिद्दत से अपनी पलकें झुका लीं। इसकी आंखों से एक तपता हुआ आंसू निकलकर सुबहान के हाथ पर गिरा। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर इसके लब लरस कर रह गए। ऐन इसी लम्हे पोर्च में एक तेज़ रफ्तार काली गाड़ी के ब्रेकों की चीखती हुई आवाज़ गूंजी, जिसने इन दोनों को एकदम चौंका दिया। सुबहान की वफादार बॉडीगार्ड ने बदहवासी की हालत में कमरे का दरवाज़ा खोला और हाँफते हुए बोला, सुबहान साहब, अस्पताल से फ़ोन आया है, सुल्तान अहमद की हालत बहुत नाजुक है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो माफिया का सरगना वकार शहर के अस्पताल तक पहुंच चुका है और सुल्तान साहब को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते और अब इनका अगला निशाना ये गांव का घर है। ये खबर सुनते ही सुबहान का वो जमींदार जलाल एक ही सेकंड में वापस लौट आया। इसने अपने बाजू पर बंधे दुपट्टे को मजीद कस के बांधा, अलमारी से अपनी बड़ी राइफल निकाली और मीरू की तरफ मुड़कर इंतहाई मजबूत लहजे में बोला,
میرو تم اسی وقت گھر کے زیر زمین بنے خفیہ تہ خانے میں چلی جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں باہر مت نکلنا، آج مجھے اس خونی جنگ کا آخری فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ میرو نے خوف سے سبحان کا کرتا جکڑ لیا۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اور سبحان کی زندگی اب اس کے لیے ایک برابر اہم ہو چکے تھے۔ سبحان احمد کا وہ فولادی عزم اور کڑکدار لہجہ سن کر میرو کا پورا وجود ایک نامعلوم خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ میرو جو کبھی اس گھر کی دیواروں کو اپنی قید سمجھتی تھی، آج اس گھر کے خفیہ تہ خانے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اور باہر گولیوں کے سائے میں کھڑا سبحان اب اس کی کائنات بن چکے تھے۔ سبحان نے میرو کو تہ خانے کے لوہے کے بھاری دروازے کے اندر دھکیلا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کے ماتھے پر لب جمائے۔ اپنا اور میرے بچے کا خیال رکھنا میرو، جب تک میری سانس چل رہی ہے زمانے کی کوئی آفت اس دروازے کو پار نہیں کر سکے گی۔ یہ کہہ کر سبحان ایک بھاری جھٹکے سے لوہے کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ تہ خانے کے اندر خوب اندھیرا اور حبس تھی، جہاں میرو دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے ریشمی کرتے کو بھگونے لگے۔ باہر اچانک ہی گاڑیوں کے رکنے اور دروازے ٹوٹنے کی ہولناک آوازیں گونجنے لگیں۔ وقار کے مسلح گنڈے حویلی کے ذہن میں داخل ہو چکے تھے اور پھر ایک دم پورا گھر گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے لرز اٹھا۔ سبحان اکیلا اپنی رائفل تھامے سیڑھیوں کے اوپر حصے پر چٹان کی طرح ڈٹ گیا۔ اس کی گہری آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ ایک ایک کر کے وقار کے آدمیوں پر نشانہ باندھ رہا تھا۔ صحن کی مٹی خون سے سرخ ہونے لگی، مگر گنڈوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ سبحان کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ میرو تہ خانے کی زمین پر اپنے کان دھرے ہر گولی کی آواز پر تڑپ اٹھتی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ اپنے بچے کے لیے اور اپنے شوہر کی زندگی کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ یا اللہ میرے سبحان کی حفاظت کرنا، میں نے انہیں بہت دکھ دیے ہیں، مجھے ان کے پچھتاوے کا موقع دے دے۔ اسی اثنا میں اوپر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس سے پورے تہ خانے کی چھت سے مٹی جھڑنے لگی اور باہر کی آواز ایک دم بالکل ساکت ہو گئی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ تہ خانے کے باہر چھائی ہولناک اور گہری خاموشی نے میرو کے اندر کے خوف کو 100 گنا بڑھا دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح لوہے کے بھاری دروازے کو اپنے نازک ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ سبحان، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، سبحان آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی چیخیں اندھیرے کمرے میں گونج کر رہ گئیں، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پورے آدھے گھنٹے کی صاف شکن خاموشی کے بعد اچانک لوہے کے تالے میں چابی گھومنے کی کرخت آواز آئی اور دروازہ ایک دم چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ میرو بدحواسی میں باہر لپکی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے سبحان کھڑا تھا، اس کا بلیک کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کے چہرے اور ہاتھوں پر بارود کا دھواں اور خون جمع ہوا تھا اور اس کی آنکھیں تھکن اور درد سے موند رہی تھیں، مگر اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ بڑی رائفل مضبوطی سے تھمی ہوئی تھی۔ اس نے وقار کے تمام گنڈوں کو اکیلے ہی مار بگایا یا ڈھیر کر دیا تھا۔ سبحان نے میرو کو صحیح سلامت دیکھا تو اس کے ماتھے کا تناؤ ختم ہوا۔ اس نے رائفل زمین پر گرائی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر میرو کو اپنے چوڑے سینے کے سار میں سمیٹ لیا۔ میرو نے بنا کچھ سوچے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد کسی دبے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں بہت ڈر گئی تھی سبحان، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی۔ سبحان نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ جب تک تم میری قوت بن کر اس گھر میں موجود ہو میرو، مجھے موت بھی نہیں چھو سکتی۔ لیکن یہ سکون بہت عارضی تھا۔ اسی لمحے صحن سے سبحان کے خاص ملازم کے دوڑنے کی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ میں سبحان کا سیل فون تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ ملازم نے ہامتے ہوئے فون سبحان کی طرف بڑھایا۔ سائیں، شہر کے ہسپتال سے ڈاکٹر کا فون ہے، سلطان صاحب کو ہوش آ گیا، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات بتائی جس سے ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ سبحان نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی آواز ابھری۔ سبحان صاحب، آپ کے بھائی سلطان نے بتایا کہ وقار کا اصل مقصد آپ کو مارنا نہیں تھا، وہ تو صرف آپ کو اس گاؤں کے گھر میں الجھا کر رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ شہر میں میرو کے باپ کے ساتھ مل کر آپ کی ساری جائیداد اور بزنس کے اکاؤنٹس اپنے نام منتقل کروا سکے، اور وہ اس وقت سٹی کورٹ کی طرف نکل چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی سبحان کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے میرو کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اپنے باپ کی اس نئی غداری پر ایک بار پھر پچھتاوے اور صدمے سے نم ہو رہی تھیں۔ شہر کی عدالت یا جائیداد کے کسی کاغذی جنگ کی بجائے میرو کے دل کے اندر اس وقت جو طوفان مچلا وہ بالکل حقیقی اور جان لیوا تھا۔ اپنے سگے باپ کی سد تک گر جانے والی حقیقت جاننے کے بعد وہ اندر سے بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ گاؤں کے اس خاموش گھر کے بیڈ روم میں جب گولیوں کا کوئی شور نہیں تھا بلکہ صرف تیز ہواؤں کی سائیں سائیں تھیں، میرو بیڈ کے کونے میں سر گھٹنوں میں دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔
اس کا دل اپنے باپ کے اس رویے پر خون کے آنسو رو رہا تھا جس نے اسے اپنے خوابوں کی قربانی دینے پر مجبور کیا، اور دوسری طرف اس کے سامنے سبحان احمد کھڑا تھا جو اپنے کٹے ہوئے بازو کی تکلیف کو چہرے پر لائے بغیر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا۔ میرو نے اپنے آنسو پونچھے اور دھیمی قدموں سے اس کے قریب آئی۔ اس نے بنا کوئی تانا دیے بالکل ایک مخلص انسان کی طرح سبحان کے ہاتھ سے ڈیٹول اور پٹی لی۔ جب میرو کی نرم انگلیاں سبحان کے تپتے ہوئے زخم پر لگیں تو سبحان نے گہرا سانس لیا اور اس کی نظریں میرو کے اداس چہرے پر جم گئیں۔ مجھے صدمہ اس بات کا نہیں میرو کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے تمہارے جیسی معصوم لڑکی کے خوابوں کو اپنے لالچ کی بھین چڑھا دیا۔ سبحان کی آواز میں اس وقت کوئی مردانہ تکبر نہیں تھا بلکہ ایک سچے شوہر کا دکھ تھا جو اپنی بیوی کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرو نے پٹی باندھتے ہوئے اپنی نم آنکھیں اٹھائیں اور دھیمے سے بولی، آپ نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا سبحان؟ آپ مجھے اپنے فیصلوں سے ڈراتے رہے، مجھے لگا آپ میری آزادی کے دشمن ہیں، اس لیے میں آپ سے نفرت کرتی رہی۔ سبحان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمے سے بولا، اگر میں پہلے بتاتا تو تم اپنے باپ کی حقیقت برداشت نہ کر پاتی میرو۔ میں تمہیں اس ذہنی اذیت سے بچانا چاہتا تھا، چاہے اس کے بدلے مجھے تمہاری نفرت ہی کیوں نہ سہنی پڑے۔ میرو کا دل اس کے اس نفسیاتی اور گہرے تحفظ کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ محبت صرف آزادی دینے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی کو دنیا کے شر سے بچا کر اپنے پاس قید کر لینا بھی محبت کی آخری حد ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ 3 سال کی وہ خاموش نفرت اب آہستہ آہستہ ایک غیر انسانی مخلص رشتے میں تبدیل ہو رہی تھی جہاں دونوں ایک دوسرے کے زخموں کو محسوس کر رہے تھے۔ اگلے چند دن گاؤں کے اس پرانے گھر میں ایک عجیب سی سکون اور دھیمے رومانوی احساس کے ساتھ گزرے۔ میرو اب کچن میں سبحان کے لیے جوس کا گلاس بناتی تو اس کے دل میں کوئی زہر یا غصہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنے والے بچے اور سبحان کے تعلق کے بارے میں سوچتی۔ وہ مارلنگ کی چمک دمک سے دور اس مٹی کی خوشبو اور سبحان کی خاموش دیکھ بھال میں زندگی کا اصل سکون پا رہی تھی۔ سبحان بھی اب اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتا۔ وہ دن بھر زمینوں کے کام ختم کر کے شام کو جلدی گھر لوٹ آتا اور میرو کے لیے شہر سے اس کی پسندیدہ کتابیں اور پھل لے کر آتا۔ ایک شام جب آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ دونوں صحن میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میرو نے دھیمے سے پوچھا، سبحان کیا آپ مجھے کبھی معاف کر پائیں گے؟ میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، آپ کی زندگی کو مشکل بنایا۔ سبحان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور میرو کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹ کو دھیمے سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، انسان جب کسی سے سچی محبت کرتا ہے نا میرو تو اس کے دل میں گلے شکووں کی جگہ نہیں بچتی۔ میں نے تمہاری نفرت کو بھی قبول کیا تھا تو تمہاری اس محبت کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ میرو نے اپنا سر دھیمے سے سبحان کے چوڑے شانے پر ٹکایا اور اسے لگا اس کا سفر یہیں ختم ہو چکا، لیکن انسانی زندگی کبھی بھی ایک جیسی پرسکون نہیں رہتی۔ اسی رات میرو کے فون پر اس کے باپ کی کال آئی۔ میرو کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے باپ کی روتی ہوئی اور لرزتی آواز آئی، میرو میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں وقار کے جال میں پھنس گیا تھا، اس نے دھوکے سے میری ساری جائیداد ہڑپ کر لی اور اب مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ خدا کے لیے سبحان سے کہو کہ وہ مجھے بچا لے، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ باپ کی یہ تڑپ اور سچی پچھتاوے کی آواز سن کر میرو کے اندر کی بیٹی بری طرح تڑپ اٹھی۔ وہ فوراً ہاتھ سے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی اور سبحان کی طرف دیکھا جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اب میرو کے سامنے یہ سب سے بڑی اخلاقی کشمکش تھی۔ وہ اس شوہر سے اپنے اس باپ کی زندگی کی بھیک کیسے مانگے جس نے ان دونوں کی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ میرو کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر مٹیالے قالین پر گر گیا مگر اس کے کانوں میں اب بھی اپنے بوڑھے باپ کی وہ سسکیاں اور گڑ گڑاتی ہوئی آواز گونج رہی تھی جس نے لالچ کے اندھیرے میں کبھی اس کے خوابوں کا سودا کیا تھا۔ اس کا پورا وجود اس سچائی کے بوجھ تلے دب چکا تھا کہ مکافاتی عمل کتنی جلدی انسان کو اس کے گھٹنوں پر لے آتا ہے۔ سبحان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی گہری نظریں میرو کے زرد پڑتے چہرے اور فرش پر پڑے فون پر گر گئیں۔ وہ بنا کچھ بولے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا میرو کے پاس آیا اور صوفے پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ میرو نے اپنی لرزتی ہوئی نم آلود آنکھیں اٹھائیں جن میں اس وقت اپنے سگے باپ کے لیے ایک بیٹی کا تڑپتا ہوا درد اور سبحان کے سامنے شدید شرمندگی کا احساس صاف جھلک رہا تھا۔ سبحان وہ میرے بابا۔ میرو کا گلا رند گیا اور اس کے لبوں سے جملہ پورا نہ ہو سکا۔ سبحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا طنز نہیں تھا بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا جو صرف ایک مخلص اور سلجھے ہوئے انسان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس نے جھک کر فرش سے فون اٹھایا اور میرو کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی مضبوطی گرفت میں لے کر نہایت دھیمے لہجے میں بولا، میں نے سب سن لیا میرو، میں جانتا ہوں کہ اس شخص نے ہماری
تمہارے ساتھ کیا کیا، لیکن وہ تمہارا باپ ہے اور اس وقت ایک سچے پچھتاوے کے ساتھ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میں کوئی جلاد نہیں ہوں میرو، اور نہ ہی میں تمہاری آنکھوں میں اپنے باپ کی موت کا دکھ دیکھ سکتا ہوں۔ میرو نے حیرت اور شکر گزاری سے سبحان کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس شخص کو وہ دلدل سمجھ رہی تھی اس کا ظرف اتنا بڑا کہ وہ اس کے گناہ گار باپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ سبحان نے اسی وقت اپنے مینیجر کو فون کیا اور وقار کے قرضے اور جائیداد کے معاملات کو قانونی طریقے سے حل کرنے اور میرو کے باپ کو حفاظت گاؤں لانے کی ہدایت دی۔ اس رات میرو کو پہلی بار احساس ہوا کہ مرد کا اصل جلال اس کی طاقت یا سختی میں نہیں بلکہ اس کے بڑے ظرف اور معاف کرنے کی صلاحیت میں چھپا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں سبحان کے لیے محبت کی جڑیں اب اور گہری ہو چکی تھیں۔ اگلی دوپہر جب گاؤں کے اس پرانے گھر کے بڑے صحن میں ایک ٹیکسی آ کر رکی تو میرو کچن سے باہر نکل آئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس کا باپ، جس کا خاندانی تکبر اب بالکل خاک میں مل چکا تھا، اور چہرے پر ضعیفی اور شرمندگی کی گہری لکیریں واضح تھیں، لکڑی کے سہارے لرزتے قدموں سے باہر نکلا۔ میرو پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا باپ اس کے سر پر کامتا ہوا ہاتھ رکھ کر صرف اتنا ہی کہہ پایا، میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی، لیکن سبحان نے مجھے اس وقار کے چنگل سے اور جیل جانے سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا اور باکردار انسان ہے۔ سبحان پوچھ کی سیڑھیوں پر کھڑا خاموشی سے اس باپ بیٹی کے ملاپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وہ میرو کو وہ خوشی دینا چاہتا تھا جو اس سے چھین لی گئی۔ شام کو جب اس کا باپ مہمان خانے میں آرام کرنے چلا گیا تو میرو کمرے میں آئی جہاں سبحان بیڈ پر ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرو دھیمے قدموں سے اس کے پاس آئی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ سبحان، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ نے میرے اس باپ کو عزت دی جس نے آپ کو صرف دکھ دیے۔ سبحان نے کتاب ایک طرف رکھی اور میرو کے چہرے پر جھکتے ہوئے انتہائی نرم اور مخمور آواز میں بولا، یہ کوئی احسان نہیں ہے میرو، یہ میرا فرض تھا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا ہر دکھ اب میرا دکھ ہے، اور پھر اب مجھے اپنی اسی سزا سے رہائی چاہیے۔ میں تمہاری آنکھوں میں صرف اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں اس کا حقدار نہیں ہوں؟ میرو کا چہرہ حیا اور سرور سے بالکل لال ہو گیا۔ اس نے دھیمے سے اپنا سر سبحان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن میرو کو دنیا کا سب سے محفوظ احساس دلا رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کا وہ زبردستی کا بندھن اب مکمل طور پر ایک خوبصورت، سچی اور حقیقی محبت میں ڈھل چکا تھا، مگر زندگی کا اگلا موڑ ان کے آنے والے بچے کی پیدائش اور ایک نئی خوشی کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ صحن کے مٹیالے فرش پر دھوپ کے سنہری سائے اب سلیٹی کی شام میں بدل رہے تھے، اور حویلی کے اس گوشے میں زندگی اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ بہت پرسکون رفتار سے چل رہی تھی۔ میرو کے بابا کو گاؤں آئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا، اور ان کے چہرے پر موجود پچھتاوے کی لکیریں اب سبحان کی حسن تدبیر اور عزت نفس کی بحالی کی وجہ سے دھیمی پڑنے لگی تھی۔ میرو اب کچن میں شام کی چائے کی پیالیاں ٹرے میں سجا رہی تھی تو اس کے ہونٹوں پر ایک اداس اور حقیقی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ کسی گلیمر کی دنیا کا مصنوعی میک اپ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عورت کا اطمینان تھی جس نے اپنے شوہر کے ظرف کے سامنے اپنے دل کو ہار دیا تھا۔ وہ چائے کی ٹرے لیے جیسے ہی برآمدے میں آئی، اس نے دیکھا کہ سبحان اس کے ضعیف باپ کے ساتھ بیٹھا زمینوں کے کسی کاغذ پر بہت دھیمے اور احترام والے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ شخص جو میرو کی نظر میں کبھی ایک کٹھور قید خانہ تھا، آج اس کے بوڑھے باپ کا سب سے پہاڑا سہارا بنا ہوا تھا۔ میرو نے چائے کی پیالی سبحان کے آگے رکھی تو سبحان ایک پل کو اپنی گہری چمکدار نظریں میرو کے چہرے پر ٹکائیں۔ اس نظر میں اب کوئی حاکمانہ پہرا نہیں تھا، بلکہ گہرا مان تھا۔ بابا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ کی صحت بہت بہتر ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں اس سکون میں رہ سکتے ہیں۔ سبحان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے نہایت دھیمے اور سلجھے ہوئے انداز میں کہا۔ میرو کے بابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے میرو کی طرف دیکھا اور پھر سبحان کا ہاتھ تھام لیا۔ سبحان، میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ایک بوجھ یا ایک سودا سمجھا، پر تم نے اسے وہ مان دیا جس کی حقدار تھی۔ میں اب سکون سے لوٹ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری میرو دنیا کے سب سے محفوظ حصار میں ہے۔ میرو نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اس کے اور سبحان کی عشق کی نئی کومپل پھوٹ رہی تھی، اور اس کا دل اپنے روب کے سامنے شکر سے جھک گیا کہ زندگی کی بدترین شروعات بھی کتنی خوبصورت حقیقت پر ختم ہو سکتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں کا وہ پرانا گھر چاند کی دھیمی اور دودھیا روشنی میں نہا رہا تھا، میرو کے بابا اگلی صبح شہر واپس لوٹنے کی تیاری کے لیے
اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میرو اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لہرا رہے درختوں کے سایوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک سادہ اور ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسی لمحے سبحان کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن تھی، مگر جیسے اس کی نظر کھڑکی کے پاس کھڑی میرو پر پڑی، اس کی تھکن ایک ہی سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ نہایت پرسکون اور دھیمے قدم اٹھاتا ہوا میرو کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے کوئی مبالغہ امیز حرکت نہیں کی، بلکہ بہت نرمی اور عزت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ میرو کے کندھوں پر رکھ دیے۔ اس کا یہ لمس اتنا حقیقی تھا کہ میرو کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی تپش دوڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو میرو؟ سبحان اپنی مدھم اور رسیلی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرو نے دھیمے سے اپنا سر پیچھے گھمایا اور سبحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میں سوچ رہی تھی اگر آپ اس دن زبردستی مجھ سے شادی نہ کرتے تو آج میں کسی اندھیرے میں ہوتی۔ میں جسے اپنی قید سمجھ کر زہر پلانے چلی تھی وہ تو میری روح کی رہائی کا راستہ تھا۔ سبحان کے لبوں پر ایک خوبصورت اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے میرو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے بیڈ کی طرف لاتے ہوئے بولا، انسان کبھی کبھی اپنے خوابوں کی چمک میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے لیے اصل سکون کہاں ہے۔ میں نے تم سے تمہارے خواب نہیں چھینے تھے میرو، میں نے صرف تمہیں اس وقت روکا جب تک تم زمانے کے بھیڑیوں کو پہچان نہ لو۔ اب جب ہمارے بیچ یہ بچہ آنے والا ہے تو کیا اب بھی تم اس قید سے بھاگنا چاہو گی؟ میرو نے حیا سے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کا سر سبحان کے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے پر ٹک گیا۔ شہر واپس لوٹ جانے کے بعد گاؤں کے اس پرانے لکڑی کے گھر پر ایک گہرا مانوس اور پرسکون ٹھہراؤ آ گیا۔ میرو کی زندگی کا رخ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ماڈلنگ کی دنیا کی اس مصنوعی چمک کو بھول کر اب اس کچی مٹی کی خوشبو، برآمدے کی دھوپ اور سبحان کی خاموش محبت میں اپنا اصل وجود پا چکی تھی۔ ایک دوپہر کمرے کی الماری کو درست کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں سبحان کا ایک پرانا لیدر کا ڈائری باکس آیا۔ تجسس کے تحت جب میرو نے اسے کھولا تو اندر سے کچھ پرانے کاغذات تراشے اور شہر کی اس ماڈلنگ ایجنسی کے کاغذات نکلے۔ میرو جہاں کبھی جانا چاہتی تھی ان کاغذات پر وقار اور میرو کے بابا کے دستخطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور خط بھی تھا جو سبحان نے اس وقت اس ایجنسی کے مالک کو لکھا تھا جب میرو کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ خط میں لکھا تھا، میرب ایک باصلاحیت لڑکی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کبھی آپ کے شو میں حصہ لینا چاہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہوگی، مگر اسے کسی بھی قسم کے غلط معاہدے پر مجبور نہ کیا جائے۔ میرو یہ خط پڑھ کر وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے شکر گزاری اور محبت کے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ اسے اندازہ ہوا سبحان احمد اس سے اس وقت سے محبت کرتا تھا اور اس کا تحفظ کر رہا تھا جب وہ اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ اسی لمحے سبحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرو کے ہاتھ میں وہ خط دیکھا تو ایک پل کے لیے جھجکا، مگر پھر دھیمے قدموں سے اس کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرو نے بنا کچھ بولے اپنا سر سبحان کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور سسکتے ہوئے بولی، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں سبحان؟ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک جابر سمجھا، پر آپ تو میری ذات کی اس وقت بھی رکھوالے تھے جب میں آپ کے لیے ایک اجنبی تھی۔ سبحان نے نہایت نرمی سے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور اس کے تھوڑی اٹھا کر اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، عشق جب سچا ہو میرو تو وہ جتا کر نہیں بلکہ چھپ کر حفاظت کرتا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی اپنے فیصلوں کی قید میں نہیں رکھنا چاہا، بس تمہاری آبرو پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ میرو نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور اس کے بیچ کا رہا سہا پردہ بھی ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ وقت اپنی رفتار سے سرکتا رہا اور گاؤں کے سرد ہوائیں اب بہار کے دھیمے جھونکوں میں بدلنے لگیں۔ میرو کے دن اب سبحان کی بے پناہ دیکھ بھال اور محبت کے سائے میں کٹ رہے تھے۔ اس کے وجود میں پلنے والی ننھی جان اب دونوں کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ سبحان اب زمینوں کا کام جلدی ختم کر کے گھر لوٹ آتا اور شام کے وقت میرو کا ہاتھ تھامے اسے صحن کے سرسبز لون میں دھیمے دھیمے چہل قدمی کرواتا۔ ایک شام جب آسمان پر چاندنی اپنے عروج پر تھی، سبحان نے میرو کے لیے برآمدے میں کرآمدہ کرسی بچھائی اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے شہر سے لائے ہوئے کچھ نئے کپڑے اور بچے کے چھوٹے چھوٹے نرم کھلونے میرو کے سامنے رکھے۔ میرو نے ان کے معصوم کھلونوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیا اور ممتا کا ایسا خوبصورت روپ ابھرا جس نے سبحان کو سحر زدہ کر دیا۔ سبحان نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور نہایت رسیلی دھیمی آواز میں بولا، میرو جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو میں اس سے اس گاؤں کے گھر سے نکال کر شہر کے ایک نئے اور پرسکون گھر میں لے جاؤں گا جہاں تمہارے خواب بھی ہوں گے اور ہماری دنیا بھی۔ میں اب تمہیں اس پسماندہ ماحول کی قید میں مزید نہیں رکھنا چاہتا۔ میرو نے محبت سے سبحان کے چہرے کو دیکھا اور اس کے دل میں اب شہر جانے کی وہ پرانی تڑپ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے دھیمے سے کہا، سبحان میرے لیے اب شہر یا گاؤں کوئی معنی نہیں رکھتا، جہاں آپ ہیں اور جہاں ہماری ننھی جان ہوگی وہی میری اصل کائنات ہے۔
مجھے اب اس گیس سے کبھی رہائی نہیں چاہیے۔ سبحان کے سخت چہرے پر ایک دلکش اور والہانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرو کے چمکتے ماتھے پر اپنے لب رکھ لیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رات کی پرسکون خاموشی اور چاند کی نوری چادر ان کے سچے اور حقیقی انسانی جذبے کی گواہ بن رہی تھی۔ دھیمے جھونکے اب ہلکی گرمی کی تپش میں بدل رہے تھے اور گاؤں کے اس پرانے لکڑی کے گھر میں چنبیلی کی بیل پر سفید پھول پوری طرح کھل چکے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو پورے صحن میں ہر شام مہکتی تھی۔ میرو کی زندگی اب نئی منزل کے قریب تھی۔ اس کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت دن بدن نزدیک آ رہا تھا، جس کی وجہ سے سبحان کی فکر اور محبت اب عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ شہر سے ایک تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کو خاص طور پر گاؤں کے اسپتال میں لے آیا تاکہ میرو کو کسی قسم کی تکلیف یا سفر کی اذیت نہ اٹھانی پڑے۔ ایک رات جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا اور باہر جھینگروں کی دھیمی آواز گونج رہی تھی، میرو کو اچانک بیڈ میں ایک شدید لرزا دینے والا درد اٹھا۔ اس کے حلق سے دھیمی سی سسکی نکلی تو برابر میں سویا سبحان کے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے میرو کے ماتھے پر آئے پسینے کے قطروں اور اس کی تکلیف کو دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ سبحان نے بنا ایک پل تکلیف ضائع کیے میرو کو بہت احتیاط اور نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کھڑی اپنی گاڑی کے طرف بھاگا۔ گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس اور اندھیری کچی سڑک کو چیرتی ہوئی گاؤں کے ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے اسپتال کی طرف بڑھنے لگی۔ میرو نے درد کی شدت سے سبحان کا ہاتھ اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کے ناخن سبحان کی جلد میں چبھ رہے تھے، مگر سبحان کی نظریں صرف سڑک پر جمی تھیں اور وہ دل ہی دل میں میرو کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ہسپتال پر پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے میرو کو فوری طور پر لیبر روم میں منتقل کر دیا اور لوہے کا سفید دروازہ سبحان کے سامنے بند ہو گیا۔ سبحان ہسپتال کے سنسان اور ٹھنڈے راہداری میں اکیلا کھڑا دیوار سے ٹیک لگائے ہانپ رہا تھا۔ اس کی وہ گہری آنکھیں جو ہمیشہ ہر طوفان کے سامنے چٹان بنی رہتی تھیں، آج اپنی بیوی کی تکلیف کے احساس سے نم ہو رہی تھیں اور وہ پہلی بار اندر سے ایک عام مجبور انسان کی طرح تڑپ رہا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ اسپتال کی سرد راہداری میں کسی طویل صدی کی طرح گزرا، جہاں وقت جیسے بالکل تھم چکا تھا۔ سبحان مسلسل جائے نماز پر بیٹھا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرو کی محبت نے اسے جینے کا اصل مقصد دیا ہے۔ اچانک لیبر روم کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مبارک ہو سبحان صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بہت پیاری اور صحت مند بیٹی سے نوازا ہے اور آپ کی اہلیہ بھی بالکل خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سبحان کے کانوں میں کسی الہامی گیت کی طرح گونجے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا، جہاں میرو بیڈ پر تھکی ہاری مگر بے حد پرسکون حالت میں لیٹی تھی اور اس کے برابر میں سفید کپڑوں میں لیٹی ایک ننھی سی معصوم پری ادھم مچا رہی تھی، جس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہوا میں ہل رہی تھیں۔ سبحان نے رستے قدموں سے آگے بڑھ کر اس کی ننھی جان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کا سخت چہرہ اس معصوم لم سے بالکل پگھل گیا اور اس کی آنکھ سے خوشی کا ایک تپتا ہوا آنسو نکل کر بچی کے نرم گال پر گرا۔ اس نے جھک کر بچی کے کان میں دھیمے سے اذان دی اور پھر اسے میرو کے پاس لٹا دیا۔ میرو نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر سبحان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب ممتا اور اپنے شوہر کے لیے دنیا بھر کا مان اور فخر چھلک رہا تھا۔ اس کا وہ پرانا خواب کہ اسے ایک ماڈل بننا ہے، وہ آج اس معصوم بچی کے چہرے اور سبحان کی اس والہانہ محبت کے سامنے بالکل دھندلا چکا تھا، کیونکہ اسے عورت ہونے کا سب سے حسین اور حقیقی روپ مل چکا تھا۔ سبحان نے جھک کر میرو کے ماتھے پر سچی محبت کا جام پلایا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، شکریہ میرو، میری زندگی کو واقعی جنت بنانے کے لیے شکریہ۔ میرو کے لبوں پر ایک خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی اور ان کا یہ چھوٹا سا خاندان اب ہر قسم کے پچھتاوے اور نفرت سے پاک ہو کر ایک ابدی خوشی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ننھی پری کی پیدائش کے بعد گاؤں کا وہ پرانا لکڑی کا گھر اب کسی مقدس خانقاہ کی طرح پرسکون اور روشن دکھائی دینے لگا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد سبحان نے میرو اور اپنی بیٹی کو زندگی کی ہر آسائش فراہم کرنے کے لیے شہر سے بہترین چیزیں منگوائیں، مگر میرو کے لیے سب سے بڑی آسائش خود سبحان کی وہ بے پناہ اور والہانہ محبت تھی جو وہ ہر لمحہ اپنی بیوی اور بیٹی پر نچھاور کرتا تھا۔ میرو اب کچن میں دھیمی آنچ پر دودھ دبا رہی تھی تو باہر برآمدے سے سبحان کی دھیمی اور ہنستی ہوئی آواز آ رہی تھی، جو اپنی چند دن کی بیٹی کو گود میں لیے اسے پھول لوری کے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ کٹھور اور خاموش زمیندار اب ایک نہایت شفیق اور موم دل باپ بن چکا تھا۔ میرو میٹرو ٹرے ہاتھ میں لیے جیسے باہر آئی، اس نے دیکھا سبحان کرسی پر بیٹھا ننھی جان کو اپنی چھاتی سے لگائے صوفے کے پوچھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ میرو دھیمے قدموں سے اس کے پاس آئی اور چائے کی پیالی میز پر
रखते हुए मोहब्बत और ममता से चमकती आंखों के साथ इसके घुटनों के पास फर्श पर ही बैठ गई। सुभान ने धीमे से अपनी आंखें खोली और अपना एक आज़ाद हाथ मीरू के रेशमी बालों पर रखते हुए इंतहाई मखमूर और रसीली आवाज़ में बोला, मीरू तुम जानती हो, जब मैं इस नन्ही जान के मासूम चेहरे को देखता हूँ तो मुझे लगता है खुदा ने मुझे मेरे सब्र का सबसे बड़ा इनाम दिया। मैंने तुम्हें पाने के लिए ज़माने के ताने से तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त किया, पर आज इस सुकून के सामने मेरी ज़िंदगी की हर तकलीफ का कफारा अदा हो गया। मीरू की आंखों में एक बार फिर शुक्रगुजारी के आंसू भर आए। इसने धीमे से अपना चेहरा सुभान के हाथ पर टकाया और लहरसी आवाज़ में बोली, सुभान मैं कितनी नादान थी कि जिस शख्स के दिल में मेरे लिए इतनी पाकीज़ा मोहब्बत थी मैं इसे जहर पिलाने चली थी। अगर इस रात आपने मुझे अपनी गोद में खींचकर वो जुमला ना कहा होता तो शायद मैं कभी आपके दिल की गहराई को ना समझ पाती। मुझे माफ़ कर दें। सुभान ने झुककर मीरू की पेशानी को चूमा। माजी को भूल जाओ मीरू, अब हमारे सामने हमारी ये बेटी और हमारी नई दुनिया है। मैंने शहर में तुम्हारे नाम पर एक नया और खूबसूरत घर तैयार करवा लिया जहाँ कोई बंदिश नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारी आज़ादी और मेरी मोहब्बत होगी। मीरू ने नफ़ी में सर हिलाया और सुभान की आंखों में झांका। अब मेरी आज़ादी सिर्फ आपके इस दिल के हिसार में है सुभान, मुझे अब कहीं नहीं जाना। इन दोनों के माबेन अब दुनिया का कोई गिला शिकवा बाकी नहीं रहा था। वक्त की लकीरें अब इस पुराने रवायती लकड़ी के घर पर सिर्फ और सिर्फ लाजवाल बहारों और मुस्कुराहटों के रंग बखेर रही थी। वो ज़बरदस्ती की शादी, वो मॉडलिंग के ख्वाबों की तलख कशमकश, जहर की शीशी का वो खौफनाक और सुल्तान पर होने वाले खूनी हमले की वो कड़ी आजमाइशें अब एक गुजरे हुए ख्वाब की तरह तारीख का हिस्सा बन चुकी थी। और आज गाँव का ये वसी और सहन किसी जश्न अजीम का मंजर पेश कर रहा था, क्योंकि आज मीरू और सुभान की नन्ही परी की पहली सालगिरह का शानदार दिन था। सेन के कच्चे फर्श पर सफ़ेद मोगरे और चमेली के ताज़ा फूलों का एक खूबसूरत फर्श बिछाया गया, जिसके भीनी भीनी महक रात के ठंडे झोंकों के साथ पूरे माहौल में एक सहर घो रही थी। और आसमान पर चमकता हुआ पूरा चांद अपनी नूरी चादर बिछाए इस मुखलिस जोड़े पर कुदरत की रहमतें बरसा रहा था। मीरू के बाबा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और पुरसुकून रूप में बरामदे में बैठे मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। इनके चेहरे पर माजी का कोई लालच या शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि सुभान के ज़र्फ ने इन्हें सच्ची और एक नई जिंदगी अता कर दी थी। दूसरी तरफ कमरे के बड़े आईने के सामने खड़ी मीरू आज किसी आसमानी हूर का गुमान पेश कर रही थी। इसने गहरे ओहदे रंगाई को नहायत नफीस और रेशमी सूट पहन रखा था, जिसके दामन पर चांदी की तारों का हल्का और रवायती काम चांदी की रोशनी में बिल्कुल वैसे ही चमक रहा था जैसे इसकी बड़ी बड़ी कचलाई आंखों में अपने शौहर के लिए सच्चा मान चमक रहा था। इसके लंबे घने से आबाल इसके शानों पर लहरों की तरह बिखरे हुए थे और पाँवों की भारी चांदी की पायल की मीठी चंचन कमरे की रोमानवी माहौल में खूबसूरत साज खो रही थी। ऐन इसी लम्हे आईने के अंदर एक और वजी और बारूब अक्स नमूदार हुआ सुभान अहमद, जिसने ब्लैक रंग का नफीस कुर्ता पहन रखा था और जिसके चेहरे का दबदबा अब एक शफीक बाप और सच्ची आशिक के रूप में और भी निखर चुका था। वो धीमे और नपे तले कदम उठाता हुआ मीरू के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया, कबल इसके कि मीरू हयात से मुड़ती। सुभान एक ही अचानक जानदार और जुनूनी झटके से मीरू की नाजुक कमर को अपने फलादे और मजबूत बाजुओं के शदीद हसार में जकड़ लिया और इसे अपने तपते हुए चौड़े कसरती सीने से पूरी कुव्वत से पेवस्त कर लिया। मीरू का पूरा नाजुक वजूद सुभान के आशिकाना लिम्स की तपिश से एक ही पल में बुरी तरह लरज़ उठा और इसके दिल की धड़कनें तेज़ रफ्तार तार पर गूंजने लगी, जिसे सिर्फ वही दोनों महसूस कर सकते थे।